کا واقعہ اسلام کی تاریخ اور قرآن کی سب سے ایمان افروز، ایمان کو تازہ کرنے والی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے ظالم بادشاہ کو اللہ کی محبت میں ٹھکرا دیا۔ حضرت آسیہ کا واقعہ۔ منظر کشی، پرشٹھ بھومی، حاضرین مجلس، ذرا غور کیجئے اس ماحول پر جہاں فرعون جیسا ظالم رہتا تھا جو خود کو رب خدا کہتا تھا۔ اس محل میں جہاں سونے چاندی کی دیواریں تھیں اور ہزاروں غلام تھے، وہیں اللہ نے اپنی ایک نیک بندی کو چنا، حضرت آسیہ۔ وہ فرعون کی پتنی تھیں لیکن ان کا دل نور ایمان سے روشن تھا۔ موسیٰ کی پرورش۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ایک صندوق میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے کنارے پہنچے تو وہ آسیہ ہی تھیں جنہوں نے انہیں اپنی گود میں لیا۔ فرعون انہیں قتل کرنا چاہتا تھا لیکن آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ سورہ القصص۔ اللہ نے ایک نبی کی پرورش ایک کافر کے گھر میں اپنی ایک مومن بندی کے ذریعے کرائی۔ ایمان کا امتحان۔ جیسے جیسے موسیٰ بڑے ہوئے اور حق کا پیغام پھیلا، آسیہ کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی پتنی اس خدا کی عبادت کرتی ہے جسے موسیٰ مانتے ہیں تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے آسیہ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ انہیں کڑی دھوپ میں لٹایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ان پر بھاری پتھر رکھے گئے۔ آسیہ کی عظیم دعا۔ قرآن کی آیت۔ ظلم کے اس پہاڑ کے نیچے بھی آسیہ کی زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا مانگی جسے قرآن نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ انہوں نے کہا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سورہ التحریم 66-11۔ اللہ نے ان کی دعا اسی وقت قبول فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موت سے پہلے ہی اللہ نے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا، جسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگیں اور ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ اس واقعے کا سبق۔ بھائیوں اور بہنوں، آسیہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے آپ دنیا کے سب سے برے ماحول میں کیوں نہ ہوں، اگر آپ کا دل اللہ سے جڑا ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے محل کی رانی بننے کے بجائے جنت کی خادم بننا پسند کیا۔